نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ مختلف اشعار پر مبنی درج ذیل نکات کی آسان فہم تشریح کریں۔ بکھرے ہوئے ہم جولیوں کو ایک بنانے کی وجہ۔ دیکھیں، شاعر نے کہا ہے کہ جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی، ان سب کو ایک بناؤں گا۔ اب اس شعر میں ایک پیغام ہے، اس مصرعے میں ایک پیغام ہے، اور اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ بکھرے ہوئے ہم جولیوں کو ایک بنانے کی وجہ۔ وہ پیغام ہے۔ اب پیغام کیا ہے؟ کہ ناراضیاں نہیں ہونی چاہیے، اختلافات نہیں ہونے چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ چونکہ مثال کے طور پر کچھ دوست ہیں، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بکھر گئے ہیں۔ اور یہ جو بچہ ہے اس نظم کا کردار، شاعر نے اس کردار کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی، ان سب کو ایک بناؤں گا، دوبارہ سے اکٹھا کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ ناراض نہیں ہوتے، اختلافات پر قائم نہیں رہتے۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر سر سید بننے کی خواہش کیوں؟ اب شعر ہے کہ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ محترم ٹیچر، اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ بچوں کو ایک مؤثر طریقے سے یہ سر سید بننے کی خواہش کی وجہ بیان کرنا ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سبق پڑھانے سے پہلے سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں کچھ مطالعہ کر لیں۔ اب سر سید احمد خان کا تحریک پاکستان میں ایک خاص مقام ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریز کی حکومت شروع ہونے سے لے کر پاکستان آزاد ہونے تک جو تحریک چلی بڑی طویل، یعنی 1857 سے لے کر 1947 تک، اس میں یوں تو بہت سے اکابرین اور قائدین سامنے آئے، مگر 3 نام ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے تھے سر سید احمد خان، دوسرے تھے علامہ محمد اقبال، اور تیسرے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان میں سے جو سب سے پہلے تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان کا کہنا یہ تھا کہ ہم انگریز کا مقابلہ صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جدید تعلیم حاصل کریں۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے مسائل کا حل صرف جدید تعلیم میں تھا، اور انہوں نے خود بھی پھر بہت کوششیں کیں، اسکول بنایا، پھر کالج بنایا، پھر وہ بعد میں یونیورسٹی بنی۔ تو اسی لیے شاعر نے اس بچے کی زبان سے کہلوایا ہے کہ تعلیم کا پرچم لہرا کر کے میں بھی تعلیم کے لیے کوششیں کروں گا، خود بھی تعلیم حاصل کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرف راغب کروں گا۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ بچوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، شعر ہے کہ میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا، اور اس سے پہلے ہے کہ میں 4 طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا۔ میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا۔ میں اسی لیے بار بار گزارش کرتا ہوں محترم ٹیچر کہ یہ محض تدریس اردو نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی مضمون پڑھائیں، آپ کو ایک وسیع مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو 2 اشعار ہیں، میں 4 طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا، اور پیغام یہاں خاص طور پر جو بچوں کے لیے ہے، علامہ اقبال کا پیغام، میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا۔ ابھی علامہ اقبال نے سب بچوں اور نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ شاہین بن جائیں، یعنی وہ خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کریں جو شہباز میں ہیں، جو شاہین میں ہیں، جو عقاب میں ہیں۔
آشیانہ نہیں بناتا، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، تیز نگاہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا مطلب ٹیچر کے لیے کیا ہے؟ ٹیچر کے لیے پھر بالواسطہ طور پر ایک پیغام ہے کہ اب اگر آپ نے بہت اچھی تشریح کرنی ہے علامہ اقبال کے اس پیغام کی، تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ علامہ اقبال کا پیغام کیا تھا، اس کا خودی کا جو تصور تھا اس کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا، چونکہ خودی کا جو تصور ہے وہ شاہین سے ایک تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی نظم ہے لیکن اس میں آپ کو ضروری ہوگا آپ کے لیے کہ آپ سر سید احمد خان کے بارے میں بھی مطالعہ کریں، اور علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے اور جو تصور شاہین ہے اس کے بارے میں آپ مطالعہ کریں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں میں شاہین کی خوبیاں کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ نوجوانوں کو وہ ترقی کرتے دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کو اڑان بھرتے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنے آپ میں وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں جو شاہین میں ہوتی ہیں۔